أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. پچھلے ہفتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمائی تھی اس کا ذکر اور اس کے ضمن میں کیا نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں اس کا تذکرہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورج اور چاند جو اس بات کی علامت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام ملنے والا ہے، ایک شان حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوگی، اور ستاروں کو دیکھا جس میں یہ اشارہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جس طرح سے آسمان کے ستاروں سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ وَهُمْ يَهْتَدُونَ، اہل عرب ستاروں سے راستے طے کرتے تھے، منزلوں کا تعین ہوتا تھا ستاروں کے ذریعے، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام اہل زمین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ خواب جو ہم دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہیں، جن ہدایات کو ہم یا تو جانتے نہیں یا فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے خواب کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خواب بشرم من اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے بشارت ہوتا ہے، خوشخبری اس میں ہوتی ہے، اور ایک خواب تحزین من الشیطان، یعنی شیطان اپنے تصرف کے ذریعے کچھ ایسی شکلیں انسان کے سامنے سوتے ہوئے پیش کرتا ہے کہ انسان اس سے ڈر جائے، گھبرا جائے، غمزدہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا ایک خواب حدیث من النفس ہوتا ہے، حدیث من نفس ہوتا ہے، یعنی انسان جو دن میں سوچتا ہے وہ رات کو خواب بن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کسی بات کو دل میں بہت، دماغ میں بہت بٹھا لیتا ہے، اگر کسی کے پیپر ہو رہے ہوں اور وہ صبح و شام اسی کی تیاری میں ہو، تو وہ خواب میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، کبھی اپنے کو یاد کرتے ہوئے دیکھے گا، کبھی امتحان گاہ میں اپنے آپ کو دیکھے گا، یا جو بھی جس کام سے تعلق رکھتا ہو، جس کو بہت زیادہ دماغ میں بٹھاتا ہے، تو وہ خواب بن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ خواب جو دن کی باتیں رات میں آ جاتی ہیں،
اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ خواب جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وہ خواب جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جو انسان کے ساتھ ہے، وہ خواب میں کچھ شکلیں، کچھ تصویریں انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، جو علامات ہوتی ہیں مستقبل میں، زمانے آنے والے میں کسی واقعے کے ہونے کی، اور انہی علامات اور اشارات کی بنیاد پر تعبیر بیان کرنے والا تعبیر بیان کرتا ہے۔ تو وہ خواب جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جسے بشرم من اللہ کہا گیا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ لیکن تعبیر ہر ایک نہیں جانتا ہے، تعبیر کے لیے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 3 طرح کے خواب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اب ان کے کچھ آداب ہیں۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنا وہ خواب کسی عالم سے بیان کرے یا کسی صالح سے بیان کرے۔ عالم سے اپنے خواب کو بیان کرے، یعنی جو جاننے والا ہو، جو عالم بالسنہ، جو شریعت کا علم رکھنے والا ہو، اس کے سامنے اپنا خواب بیان کرے، اور ایسے ہی اس کے سامنے بیان کرے جو مشفق ہو، ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو۔ کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب انسان خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پرندے کے پیروں پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پرندے کے پیروں پر وہ خواب ہوتا ہے۔ جب وہ خواب کسی کے سامنے بیان کرتا ہے اور وہ اس کی تعبیر بیان کر دیتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنا خواب کسی ایسے شخص سے بیان کیا جو آپ کا ہمدرد نہیں، آپ کا خیر خواہ نہیں، بلکہ وہ دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حسد اور دشمنی کی بنیاد پر آپ کا خواب غلط تعبیر اس کی بیان کرے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا خواب عالم سے بیان کرنا، اپنے ہمدرد کے سامنے بیان کرنا، اور خواب بھی چونکہ ایک نعمت ہے، اور پچھلے ہفتے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نعمتوں کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے حسد بری چیز ہے، یعنی حسد نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کوئی ہم سے حسد نہ کرے، ہم کسی کو حسد کا موقع نہ دیں۔ اس لیے اپنی ہر نعمت کا اظہار مجمع عام میں نہ ہو۔ جو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اس لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بھی بیان نہ کرو، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمتیں صرف دشمنوں سے نہیں بلکہ اپنوں سے بھی چھپائی جاتی ہیں کبھی کبھی۔ تو جب اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ خواب کسی عالم سے بیان کرے، وہ اپنے ہمدرد سے بیان کرے، کسی ایسے انسان سے اپنے خواب کو بیان نہ کرے جس پر بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، یا جس کی جانب سے اسے اندیشہ ہو، اور اس خواب سے بشارت حاصل کرے، خوشخبری حاصل کرے۔ برا خواب جب دیکھے اس کے بھی آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی، اگر انہیں خلاصے کے طور پر پیش کیا جائے جو مختلف حدیثوں میں آپ نے بیان فرمائے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اللہ سے پناہ مانگے،
دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشر ھذہ الرؤیا، یہ کم سے کم یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی کے ساتھ ساتھ 3 بار وہ بائیں سائڈ میں دھتکار دے، یعنی تھوک ہے جس میں ہلکا سا تھوک کی چھینٹیں بھی ہوں، بائیں جانب وہ یہ کرے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ دل کے اندر ڈالتا ہے، اور دل جو ہوتا ہے وہ انسان کی بائیں جانب ہوتا ہے۔ دھتکارنے کا عمل اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دھتکار رہا ہے شیطان، ایک زجر ہے، ایک یوں کہہ لیجئے کہ اس عمل کے ذریعے شیطان کی بے عزتی اور اس کی ذلت کی جا رہی ہے۔ تو تیسرا عمل یہ کرے اور برا خواب کسی سے بیان نہ کرے، چاہے وہ آپ کا ہمدرد ہو یا آپ کا ہمدرد نہ ہو، وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو، برا خواب کسی سے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اور جس حالت پر وہ خواب دیکھ رہا تھا اس حالت کو تبدیل کر، یعنی اگر دائیں کروٹ سے سو رہا تھا تو بائیں کروٹ پر سو جائے، حالت تبدیل کرے، اور برے خواب کی تعبیر اپنے آپ بھی نہ نکالے، اپنے آپ سے بھی برے خواب کی تعبیر نہ نکالے، بلکہ اس خواب کو بھلانے کی کوشش کرے۔ اور یہ جتنے بھی عمل بتائے گئے ہیں ان کو کرنے کی بنیاد پر وہ برے خواب کی جو اثرات ہیں ان سے محفوظ رہے گا، اور دل دماغ سے بھی وہ خواب اس کے نکل جائیں گے۔ تو یہ کام خواب کے تعلق سے وہ کریں۔ یہ بات تو خواب کے تعلق سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی بھی صلاحیت رکھتے تھے خواب کی تعبیر کو جاننے کی۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر آتا ہے تو ہم بدگمانی کے ساتھ ان کے ذکر کو سنتے ہیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی خاندان نبوت ہی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت پائے ہوئے تھے، اور وہ صالحین میں سے تھے، وہ نیکوں میں سے تھے، وہ انبیاء تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، مگر صالحین تھے۔ اور جو انسان نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، کبھی کبھی اس نیک انسان کی جانب سے بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی وہ کمزوری اس کو بہت نامناسب قدم بھی اٹھوا سکتی ہے۔ ایک مومن حسد کر سکتا ہے، ایک مومن کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ تمام واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ یوسف، اس خواب کے ذریعے تو یوسف کو ایک روشن مستقبل کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اور ایک عظیم شان یوسف کی ہونے والی ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور پھر برداشت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف پہنچائیں، تمہارے خلاف منصوبے بنائیں، تمہارے خلاف پلان بنائیں۔ اور اس طرح کے واقعات ہم سب کے گھروں میں پیش آتے ہیں۔ سگے اور سوتیلے کی لڑائیاں سب گھروں میں ہوتی ہیں، بلکہ سگے اور سوتیلے تو بہت دور کی بات ہے، کبھی کبھی سگے بھی ایک دوسرے کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اسے ہمارے گھروں میں خوب واقع ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے
یہ ایک ایسا حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت واقعہ، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے اور ایسے حالات اور وہ مسائل ہیں جو گھر گھر پیش آتے ہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے بہت مؤثر واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ دوسری بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمائی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، پھر فوراً یہ اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو یوسف اپنے بھائیوں سے بدگمان ہو جائیں۔ اس بدگمانی کو دور کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو انسان کا دشمن شیطان ہے، یعنی اگر تمہارے بھائیوں کی جانب سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چوٹ پہنچے تو انہیں قصوروار نہ سمجھنا، بلکہ اس بات کی جانب ذہن رکھنا کہ یہ شیطان کا کیا دھرا ہے، یہ سب شیطان کروا رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی مسائل ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، مگر کیا کبھی ہم نے اس طرح سے غور کیا ہے؟ بلکہ ہم تو مسائل کو طول دیتے چلے جاتے ہیں، جھگڑوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے یہ جھگڑے جو ہو رہے ہیں اور یہ جو غلط رویے پیش آ رہے ہیں یہ تو شیطان کی وجہ سے، یہ سب شیطان کروا رہا ہے۔ اور پھر وہ یہ غور کرے کہ میرے بھائی کی جانب سے میرے خلاف جو سب کچھ پیش آ رہا ہے یہ سب شیطان کروا رہا ہے، لہٰذا اگر میں بھی اس کے خلاف قدم اٹھا لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے شیطان کی مدد کی، میں نے شیطان کا جو مشن تھا اس مشن کو میں نے آگے بڑھایا، میں اس کا اعلی کار بنا۔ شیطان جھگڑے کرواتا ہے، اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے۔ صدیق اکبر جواب نہیں دے رہے تھے، آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، مگر جب زیادہ بات آگے بڑھی تو صدیق اکبر نے بھی جواب دیا، اور جیسے ہی انہوں نے جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے اثرات ہوئے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے اس بات کو محسوس کیا، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، میں جواب نہیں دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے جواب دیا تو آپ تشریف لے آئے، آپ کو برا لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے تمہاری جانب سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، مگر جیسے ہی تم نے جواب دیا فوراً شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان ہو وہاں میں نہیں ہو سکتا ہوں۔ یعنی ایک بہت بڑا اشارہ ہے اس میں کہ شیطان جھگڑے کرواتا ہے، شیطان اکساتا ہے جھگڑوں پر، اور یہ سب کارروائیاں انسان کو انسان سے لڑوانے کی کارروائیاں شیطان کرواتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ان الشیطان لیوسف، کہ شیطان یوسف تمہارا دشمن ہے، بلکہ یہ کہا انسان کا دشمن ہے۔ یعنی یہ تو معاملہ بہت طویل اور بہت لمبا ہے، گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، گھر گھر کے یہ جھگڑے ہیں، گھر گھر کی یہ باتیں ہیں۔ تو اگر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جھگڑے کروانے والا شیطان ہے، انسان کو انسان سے شیطان لڑواتا ہے، لہٰذا مجھے جواب دے کر اپنے دوسرے بھائی کو شیطان کی طرف دھکیلنا نہیں ہے، بلکہ شیطان کے چنگل سے اس کو نکالنا ہے۔ تو اس کے لیے اسے حسن تدبیر کرنی چاہیے،
ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جھگڑے ختم ہوں، جس کی بنیاد پر شیطان کا مشن فیل ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ واضح کر دیا، اور ایک بہترین باپ وہی ہوتا ہے جو ایسا نظام بنائے اور ایسی تعلیمات اپنے بچوں کے سامنے رکھے کہ بچے بچوں سے لڑیں نہ، بھائی بھائی سے نہ لڑیں، بلکہ بھائی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو یہ دو باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحتوں میں اور ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی صالحین میں سے تھے، وہ گناہ گار نہیں تھے، ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی نیک آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے اور بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑے شیطان کرواتا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی شیطان کرواتا ہے۔ جب یہ حقیقت انسانوں کے سامنے واضح ہوگی تو جھگڑے لمبے نہیں ہوں گے